قال سیدنا امام محمد بن علی الغزالی رحمہ اللہ تعالی فی احیاء العلوم الدین: من لیس لہ ورد فلیس لہ وارد ومن لیس لہ شیخ فشیخ لہ شیطان۔ سیدنا امام محمد الغزالی رحمہ اللہ تعالی وہ اپنی کتاب احیاء العلوم الدین میں بیان فرماتے ہیں، من لیس لہ ورد، جس کا کوئی ورد نہیں ہے، فلیس لہ وارد، اس پہ کوئی واردات نہیں ہوتی، ومن لیس لہ شیخ، اور جس کا کوئی شیخ نہیں ہے، فشیخ لہ شیطان، بس اس کا شیخ شیطان ہے۔ آپ کے اس قول مبارک سے ہم جو استدلال کرتے ہیں اور استنباط کرتے ہیں، بہت سارے مسائل اس طرح کے ہیں کہ جو مادیت کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ روحانی دنیا میں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ جس طرح مادیت غلبہ تر غلبہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اسی طرح روحانیت کا غلبہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جس طرح مادی اقدار اور روایات وہ عروج پذیر ہو رہی ہیں، تو روحانی اقدار اور ثقافت اور روایات اور روحانی قدریں اور روحانی مزاج اور روحانی مراتب وہ پوشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا دار جوں ظاہر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اولیاء تو چھپتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے برگزیدہ بندے ختم تو نہیں ہو گئے، لیکن زمانے کے تغیرات اور مادیت پرستی کے غلبے اور دین پر حملوں کی صورت میں وہ اللہ والے، وہ برگزیدہ ہستیاں، وہ پھر اس دور میں وہ جنگلوں اور پہاڑوں کا رخ کر لیتی ہیں۔ جب ان کی تبلیغ، ان کی نصیحت اور ان کے فرائض جب لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، اور وہ اپنی جی جان کے ساتھ محنت کر کے جب لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ کی طرف مبذول کروانے کی اور ان کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن برائی اور مادیت پرستی کا اس قدر غلبہ ہے کہ ان کی بھی یہ محنت وہ کوئی زیادہ کار فرما عمل نہیں لا سکتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اہل اللہ، وہ اللہ والے پھر خلوت اختیار کر جاتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کے مطابق کہ ایمان اسی کا سلامت رہے گا، ایک وقت آئے گا کہ جو جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل جائیں گے اور جو غاروں کو اپنی سکونت کی آماجگاہ بنا لیں گے اور وہاں غاروں میں رہنے لگ پڑیں گے اور زمانے اور شہروں سے کوچ کر جائیں گے، ایمان انہی کا سلامت رہے گا۔ آج اس دور کے فتنوں کا آغاز چونکہ ہو چکا ہے، اس لیے وہ اس پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے اللہ کے برگزیدہ ہستیاں اپنے آپ کو چھپا لیتی ہیں۔ پہلے دور میں چلے جائیں، آج سے 40-50 سال پہلے ہی کی بات ہے کہ ہر گھر کے اندر اللہ کی محبت کا چراغ دل میں رکھنے والا کوئی نہ کوئی دل موجود ضرور ہوتا تھا۔ ہر گھر کے اندر حیا، پاک دامنی اور وہ عصمت اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع اور رات کے وقت سجدہ ریزیوں کے لیے اٹھنے والا کوئی مرد ضرور ہوتا تھا۔ کوئی اس طرح کی زمین ایک گھر میں ضرور پائی جاتی تھی جو زمین کے ساتھ اللہ کی محبت کے ساتھ لگتی تھی۔ وہ زمین جو اللہ کی محبت میں سر بسجود ہوتی تھی، وہ ہر گھر کے اندر موجود ہوتی تھی۔ جس طرح دور ایڈوانس ہوتا چلا گیا اور دور کے اندر ایڈوانسمنٹ آتی چلی گئی، اور پھر سوشل میڈیا پیدا ہو گیا، پھر یہ اینڈرائڈ فونز آ گئے، اور پھر اس طرح کی ہزار شیطانی حربے جب زمانے کے اندر پیدا ہو گئے، تو وہ روحانی اقدار اور روحانی مزاج اور روحانی معمولات وہ آہستہ آہستہ کر کے کم ہوتے 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 اب اکا دکا تک چراغ جو اللہ کی محبت کے رہ گئے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو چھپا لیا۔ اور اللہ رب العزت جیسے فرماتے ہیں کہ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، کہ ہمارے
تو وہ تھے ہمارے بندے، تو وہ تھے جو یا پہلے دور میں گزر گئے یا بہت قلیل رہ گئے، وقلیل من الآخرین، اور آخرین میں بہت تھوڑے رہ گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من لیس لہ ورد فلیس لہ وارد، کہ جس کا کوئی ورد نہیں ہوتا اس پہ کوئی واردات نہیں ہوتی۔ تو واردات اس سے مراد اللہ رب العزت کے انوار، تجلیات اور رحمت، اور اس کی طرف سے کشف، اور اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ دل پہ القاء ہونے والا وہ علم باطنی ہے جو اہل اللہ کو رات کی سجدہ ریزیوں اور تقوی کی صورت میں نصیب ہوتا ہے۔ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ جب تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں ہم علم دے دیں گے۔ تو ایک علم وہ بھی ہوتا ہے جو تقوی اختیار کر لینے سے آتا ہے، اور وہ علم قلبی، علم باطنی ہوتا ہے، علم لدنی ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے دل پہ القاء اور ودیت کیا جاتا ہے۔ تو امام غزالی کا یہ جو کوٹیشن ہے، وَمَن لَيْسَ لَهُ وِرْدٌ فَلَيْسَ لَهُ وَارِدٌ، کہ جس کا کوئی ورد نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ورد سے مراد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک کلی تصور کے ساتھ بات کی ہے۔ ورد کے اندر صرف وظائف شامل نہیں ہیں، ورد کے اندر قرآن مجید کی تلاوت بھی شامل ہے، آقا علیہ السلام پہ درود و سلام بھی شامل ہے۔ ورد اور اوراد کے اندر انسان کا مطالعہ اور علم کا حصول بھی شامل ہے۔ ورد کے اندر رات کی سجدہ ریزی اور تہجد گزاری بھی شامل ہے۔ پھر اسی واردات کے اندر اس کے شب و روز کے معمولات اور بیہیویئر، معاملات زندگی اور اخلاق وہ بھی شامل ہیں۔ فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جس کی زندگی کے رنگ، جس کے زندگی کے شب و روز کے احوال میں دین داخل نہیں ہو جاتا، واردات ورد داخل نہیں ہو جاتے، قرآن مجید کے ساتھ رہنمائی لینا اس کا مشعل راہ نہیں بن جاتا، احادیث نبویہ سے روشنی لینا اس کا زاد سفر نہیں بن جاتا، اور اس کے شب و روز کے احوال سلف صالحین کے رنگ میں ڈھل نہیں جاتے، مقربین اور اللہ کے محبوب بندے جو پہلی صدیوں میں ہو گزرے ہیں ان کے شب و روز کے احوال کی جھلک اس کے شب و روز کے احوال میں نہیں ملتی، تو فرمایا اس کے اوپر آج کے دور میں کوئی واردات نہیں ہو سکتی، یعنی اس کے اوپر اللہ رب العزت کا وہ الوہی علم القاء نہیں کیا جاتا، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا ورود نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان عوامل پہ کار فرما نہیں ہو سکتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا، آپ نے ایک کوزے میں سمندر کو بند کر کے ایک کوٹیشن فرمایا، وَمَن لَيْسَ لَهُ وِرْدٌ فَلَيْسَ لَهُ وَارِدٌ، کہ جو ان عوامل پہ کار فرما نہیں ہے، صوفیاء کی زندگی کا کوئی بھی خوشبو اور کوئی بھی پہلو اس کی زندگی میں جھلکتا نظر نہیں آتا، تو وہ سمجھ لے وہ جو علم حاصل کرے گا وہ خشکی ہوگا، جو کچھ وہ سیکھے گا وہ صرف معلومات کا پلندہ ہوگی، وہ اللہ کا نور نہیں ہوگا، کیونکہ نور اور واردات وہ وہاں سے ہوتی ہیں، مالا اعلیٰ سے دل کے برتن پہ القاء ہوتی ہیں، اور وہ واردات جو مالا اعلیٰ سے دل کے برتن پہ القاء ہوتی ہیں ورد کی صورت میں، اور ورد وہ صوفیاء کی زندگی سے اپنی زندگی کو ان کے زندگی کے مطابق ڈھالنا۔ وہ جو اوراد کرتے تھے وہ کیا اوراد کرتے تھے؟ ان کے اندر اخلاق حسنہ کی خوشبو تھی، ان کے اندر للہیت تھی، تقوی تھا، استقامت تھی، اور سب سے بڑھ کے جو عمل کرتے وہ اخلاص نیت کے ساتھ کرتے تھے، چھوٹا سا بھی عمل کرتے تو وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتے۔ آپ بڑے بڑے اولیاء کو تلاش کریں، ان کی شب و روز کے احوال کو پڑھیں، آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ ایک رات میں 300 نفل پڑھتے تھے، آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ ایک رات ایک سارا سال روزے رکھتے تھے، نہیں، ان کے شب و روز کے احوال میں کیا تھا؟ معاملات کی درستگی اور اخلاق حسنہ کا پیکر تھے، عبادات کا حصہ ان کی زندگی میں شامل تھا، وہ اس پہ عمل پیرا تھے، اس کے تارک نہیں تھے، لیکن مراتب ان عبادات کے ذریعے حاصل نہیں ہوئے۔ 100 نوافل پڑھنے سے یا ہزار نوافل پڑھنے سے ان کو یہ مراتب نہیں ملے تھے، مراتب اس طرح ملے تھے، ان کے معاملات میں حسن تھا، ان کے اخلاق میں رافت تھی، آقا علیہ السلام کے اخلاق کی جھلک ان کے اخلاق میں نمایاں تھی، جس نے ان کو عرفائیت اور رافت کے مقام پہ فائز کر دیا تھا۔ تو
تو آج کے دور میں چونکہ مادیت کا جس طرح غلبہ ہے اور جس طرح مادی قوتوں کا حملہ ہے دین کے اوپر، دل کے اوپر، ایمان کے اوپر، اگر ہم صوفیاء کی زندگی کے شب و روز کے احوال کو پڑھ کے ان میں سے چند احوال کی خوشبو اپنے اندر راسخ کر لیں، اللہ رب العزت کی واردات اسی طرح ہم پہ جاری ہو جائیں گی جس طرح ان کے اوپر جاری و ساری تھیں۔ اللہ رب العزت کی واردات میں اور اس کے القاعات میں اور اس کی رحمت میں کمی نہیں ہے، وہ آج بھی ویسے ہی جاری و ساری ہیں۔ لیکن ہم چونکہ مادیت کے زمانے میں مادیت میں گھر گئے ہیں، تو ہم نے صوفیاء اور وہ اکابرین ہمارے سلف صالحین کی خوشبو کو اپنی زندگی سے ختم کر کے مادی لوگوں کے طرز زندگی کو اپنا شیوا بنا لیا۔ اس وجہ سے ہم پہ واردات ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کرنے کی اور سلف صالحین کی خوشبو اپنی زندگی میں چند قطرے ہی شامل کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔